السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں ہم بندوں پر ہمیشہ نچھاور فرماتے رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا سے، اس کے کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں پھر ایک بار ماہ رجب المرجب عطا فرمایا۔ ماہ رجب کی رحمتیں، برکتیں ہمارے سروں پر سایہ فگن ہیں۔ اس متبرک مہینے کے متعلق آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رجب شہر اللہ، رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یہ متبرک مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فیہا 4 حرم، ماہ ذوالقعدہ، ماہ ذوالحجہ اور محرم الحرام۔ ماہ رجب المرجب کے متعلق سے قرآن مجید میں آیا کہ یہ بڑی ہی حرمت والے مہینے، فضیلت والے، افضلیت والے مہینے ہیں۔ سامعین کرام، اس متبرک مہینے کا زمانے جاہلیت میں انتظار کیا جاتا کہ یہ مہینہ کب آئے گا اور ہم پر جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کا بدلہ اس ماہ مبارک میں لیا جائے۔ وہ کس طرح ظلم کا بدلہ لیا جاتا کہ ماہ رجب کا انتظار کیا جاتا زمانے جاہلیت میں۔ جب یہ مہینہ آ جاتا تو اس ماہ مبارک میں اگر کوئی ظلم کرتا تو اس کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بد دعا کی جاتی تھی تاکہ ہم پر جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لیا جائے۔ سامعین کرام، اس متبرک مہینے کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ یہ ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی اعمال کے درجات کو دگنا کر دیتا ہے۔ ایک نیکی کوئی کرتا ہے تو اس کو 2 نیکی کرنے کے برابر ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس ماہ مبارک میں جو روزہ رکھتا ہے، 1 دن کا روزہ اگر کوئی شخص رکھا تو اس کو سال بھر روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی 7 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کوئی 8 روزے رکھا تو جنت کے 8 دروازے اس کے اوپر کھول دیے جاتے ہیں، اس کے حق میں کھول دیے جاتے ہیں۔ کوئی 10 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے بڑی خوشخبریاں عطا فرمائی گئی ہے۔ کوئی 15 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اور خوشخبریوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جب 15 دن کا روزہ رکھتا ہے تو آسمان سے منادی ندا دیتا ہے کہ اے بندے، تیرے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، اب تو اپنی زندگی میں نئے سرے سے اعمال شروع کر۔ معزز سامعین کرام، اس طرح بڑی فضیلتیں روزہ رکھنے والوں کی آئی ہے، بلکہ نزہۃ المجالس میں ایک حکایت کو نقل کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے جس کے اندر سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہے، چمک دھمک والا پہاڑ نظر آتا ہے۔ آپ کو اشتیاق ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ پہاڑ کی ایسی روشنی کہاں سے عطا کی گئی ہے، اس پہاڑ کو یہ چمک دھمک کیسے عطا ہوئی ہے۔ بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، اے الہ العالمین، تو اس پہاڑ کو حکم دے کہ وہ مجھ سے گویا ہو جائے، مجھ سے بات کرے۔ جیسے ہی اتنا کہنا تھا وہ پہاڑ بولنے لگتا ہے، اے عیسیٰ نبینا علیہ السلام، فرمائیے کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہاڑ جب کرتا ہے کہ کس چیز کی اشتیاق رکھتے ہیں آپ، فرمائیے۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اس پہاڑ سے کہتے ہیں کہ اے پہاڑ، تیری یہ چمک دھمک کیسی ہے، یہ تیرا چمکنا، یہ تیرے اندر سے نور کی شعاعیں کیسی۔ وہ پہاڑ عرض کرتا ہے، میرے اندر ایک مرد خدا عبادت میں مصروف ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اشتیاق ہوتا ہے کہ اس مرد خدا سے ملاقات کرے۔ آپ قائد ظاہر کرتے ہیں تو پہاڑ شق ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، اندر ایک نورانی بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہے۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام قریب جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کب سے یہاں پر عبادت میں مصروف ہے۔ وہ مرد خدا عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے عیسیٰ روح اللہ، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر کو دراز فرمائے، اتنی دراز فرمائے کہ میں عہد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پالوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پالوں، آپ کی امت کی فضیلت میں حاصل کر لوں امتی ہونے کی۔ میں نے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حق میں دعا قبول کی، اور میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مطالبہ کیا، میں نے عرض کیا، یا الہ العالمین، مجھے ایک ایسا مقام عطا فرما جہاں پر میں تیری عبادت کرتا رہوں، جہاں پر میری عبادت میں میں تیری عبادت کرتا رہوں، اس عبادت میں کوئی خلل پیدا کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ 600 برس سے میں یہاں پر عبادت میں مصروف ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا میں امتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ اللہ علیہ السلام کو اس کی عبادت پر رشک ہوتا ہے، تعجب کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ الہ العالمین، اتنی فضیلت، 600 برس سے آپ کی عبادت میں یہ بندہ مصروف ہے، کیا ایسی عبادت کی فضیلت کسی اور کو عطا کی جائے گی؟ کوئی روئے زمین پر ایسا شخص موجود ہے جو اتنی فضیلت کو حاصل کرنے والا ہوگا؟ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے عیسیٰ، میں اپنے حبیب کی امت کو ماہ رجب دوں گا، اگر کوئی میرے حبیب کا امتی ایک روزہ ماہ رجب میں رکھ لے تو یہ 600 سال کی عبادت سے بڑھ کر اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا، یہ فضیلتیں ہمیں عطا کی گئی آقا کریم علیہ السلام کے نسبتوں کے طفیل۔ سامعین کرام، ایک اور حکایت نزہۃ المجالس میں لکھی گئی ہے کہ ایک خاتون جو عابدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنی زندگی کو گزارنے والی ہے، بصرہ کی سرزمین پر اس کی زندگی گزری۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس کے موت کا وقت قریب آیا، جب وہ بڑھیا موت کے قریب پہنچی تو اس وقت اپنے بچوں کو بلا کر وصیت کرتی ہے کہ میں دنیا سے چلی جاؤں گی، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ ماہ رجب کی فضیلت کو سن کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی، اور اس عبادت کے لیے میں پاک و صاف و شفاف ایک مخصوص لباس کو رکھا ہوا تھا، اس لباس کو میں زیب تن کرتی اور اسی میں عبادت کیا کرتی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں جب مر جاؤں تو مجھ کو وہی لباس کفن میں دیا جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس لباس، اس عبادتیں کرنے والے لباس کو لے کر میں اپنی بخشش حاصل کر سکوں۔ کچھ عرصہ گزرا، بڑھیا دنیا سے رخصت ہو گئی، وہ عابدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوتا ہے تو اس کی وصیت کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے، اس کی وصیت بھلا دی جاتی ہے، بلکہ اس کو کفن میں نیا کپڑا دیا جاتا ہے، کفن دفن کر دیا گیا، نماز جنازہ پڑھ دی گئی۔ جب گھر کو تدفین کے بعد اس کے خاندان والے آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ جو نیا لباس تھا گھر میں رکھا ہوا ہے، اور جس لباس کی وصیت کی گئی تھی وہ لباس گھر سے غائب ہے۔ بڑا تعجب ہوا۔ جب تعجب کرنے لگے تو عاطف غیبی سے آواز آئی کہ ہم ان بندوں کو ناراض نہیں کرتے جو بندے ہم کو راضی کرتے۔
تم اپنا لباس رکھو اپنے پاس، ہم نے اس بندی کو وہ جو چاہتی تھی وہ لباس ہم نے اس کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، رجب کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندی کو اپنا قرب عطا کر دیا۔ معزز سامعین مکرم، رجب کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس متبرک مہینے کو غنیمت سمجھے، بلکہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ سمجھے، آخری لمحات سمجھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس حرمت والے مہینے کی خوب تعظیم کرے، خوب اس متبرک مہینے میں عبادتیں کر کے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ